عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر بن الخطاب، وہ عمر بن الخطاب جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ ایک ایسا انسان جس کا نام سن کر شیطان بھی راستہ بدل لیتا تھا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ جس کے خلافت پہ آتے سے ہی بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اس کے سامنے کھڑے رہنے کی جرأت نہیں کرتا تھا، اس کے نام سے کانپ جاتا تھا۔ تو آج ہم اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کی شہادت کا واقعہ اس چھوٹی سی ویڈیو میں پیش کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی پیدائش مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال پہلے 583 عیسوی میں ہوئی تھی۔ آپ مکہ کے ایک مشہور قبیلے جس کا نام بنو عدی آتا ہے اس کے اندر پیدا ہوئے تھے، اور آپ نے بچپن ہی میں تلوار بازی، نیزہ بازی اور گھوڑ سواری میں مہارت حاصل کر لی تھی، اور آپ ایک بہادری کا نمونہ تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جب آپ کو نبوت حاصل ہوئی، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام کے مخالفین میں شامل تھے، وہ بھی اسلام کے ایک بڑے مخالف تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں یہ دعا کی تھی کہ اللہ عمر بن خطاب اسلام قبول کر لیں۔ لیکن ایک دن ایسا بھی آیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے نکلے، لیکن راستے کے اندر ہی ایک شخص ملا اور اس نے عمر سے کہا کہ کدھر جاتے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو عمر نے کہا کہ آج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں، لیکن اسی پر اس شخص نے اس سے کہا کہ پہلے جا کے اپنے بہن کا حال لو، وہ ایمان لا چکی ہے، وہ اور غصے سے لال ہو چکی ہے، اور سیدھا اپنی بہن کے گھر گئے، اور بہن کے گھر جاتے سے ہی جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے، ان کے کانوں میں قرآن کی آیتیں سنائی ہیں، اور اس وقت حضرت ان کی بہن سورہ طہ کی آیت پڑھ رہی تھی، جس کو سنتے سے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو گر پڑے، اور فٹ سے بول سکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے لے چلو۔ اور اس کے بعد آپ مشرف با اسلام ہوئے، اور آپ کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو ایک قوت مل گئی تھی، ایک طاقت مل گئی تھی۔ اس کے بعد مسلمان خفیہ طور پر دعوت نہیں دیا کرتے تھے، اور نہ ہی خفیہ طور پر نماز پڑھا کرتے تھے، بلکہ اعلانیہ طور پر نماز پڑھا کرتے تھے، اور اعلانیہ طور پر اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے کئی جنگوں میں، کئی غزوات میں شریک رہے اور اس میں فتح حاصل کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے مسند پر بیٹھے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلافت پہ بیٹھے، لیکن ان کی خلافت پر بیٹھتے سے ہی اسلام کا ایک سنہرا دور شروع ہوا۔ ان کے دور میں بڑے سے بڑی جنگیں جیتی گئی، فارس جیتا گیا، روم کا ایک بڑا حصہ اسلامی سلطنت میں آ گئی، بیت المقدس جو مسلمانوں کا ایک قبلہ اول ہے، جو یہودی اور عیسائیوں کے قبضے میں تھا، وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، وہ بھی بغیر جنگ کے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو اسلام کا یہ چراغ تھا جس نے عالم دنیا میں اسلام کا نام روشن کر دیا تھا، وہ ایک دن بجھ گیا، وہ تھی ان کی شہادت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا کہ مدینے میں ایک شخص تھا جس کا نام فیروز تھا، جو کہ ایک غلام تھا، فارسی غلام، اور اس کا لقب تاریخ میں آتا ہے ابو لؤلؤ۔ یہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ میرا آقا مجھ سے بہت پیسے وصول کرتا ہے، آپ کچھ تخفیف کیجئے۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے ایک سوال کہا کہ تو کیا کام کرتا ہے، تیرا پیشہ کیا ہے؟ تو اس غلام نے کہا کہ میں نجار ہوں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اس پر تو پھر تیرے لیے یہ پیسے دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ بہت کم رقم ہے۔ لیکن جانے کے بعد جب وہ غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے الگ ہوا تو اس نے اپنے من میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا ارادہ کر لیا تھا۔ لیکن جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ صبح فجر کی نماز کے لیے آئے اور لوگوں کی امامت کی اور آگے بڑھے، جیسے ہی آپ نماز میں تھے، وہ شخص فیروز بھی اس نماز میں آیا تھا اور اپنے ساتھ ایک خنجر بھی چھپا کے لایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے۔
اور جیسے ہی آپ نماز کے لیے آپ نے نماز شروع کی وہ خنجر لے کے آگے بڑھا اور اسپیڈ میں 6 خنجر مار دیے جس سے آپ گر پڑے اور آپ کی امامت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ نماز ختم ہونے کے بعد حضرت عمر نے صحابہ سے دریافت کیا کہ میرا قاتل کون ہے؟ اس پر صحابہ نے کہا کہ فیروز۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اس پر کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں ہے۔